अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ थे? शहीद जनरल की साहबजादी की शादी जो कि चंद रोज़ कबल ही हुई, उसमें बहुत अहम बात नोट की गई थी, और वो बात क्या थी? और क्या ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है ये एक महज हादसा है या कि इसके पीछे कोई दहशतगर्दी भी हो सकती है? ये वो तीन अहम सवाल हैं जिनके जवाब आज के प्रोग्राम में हम आपको देंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारा कोई जो ही नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ एक बहुत अफसोसनाक खबर सुनने को मिली जिसने पूरी कौम को तशवीश में मुब्तला कर दिया, और वो खबर ये थी कि पाक फ़ौज का एक हेलीकॉप्टर वो जो कि इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ था सैलाब ज़दगान के हवाले से, वो बलूचिस्तान के इलाके में मिसिंग हो गया। रात का वक्त था, उसकी बहुत तलाश की गई लेकिन पता नहीं चला, और ये पता चला कि उसका जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता था वो भी कट गया था। और उसके बाद कुछ देर के बाद ये खबर आई कि उस हेलीकॉप्टर में जो पाकिस्तान की पाक फ़ौज की 12वीं कोर के कमांडर थे, कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली उसमें सवार थे, जबकि उनके साथ एक मेजर जनरल अमजद हनीफ थे, और उनके साथ एक कमांडर इंजीनियर 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद भी थे, उनके साथ पायलट मेजर सईद अहमद भी थे, को पायलट मेजर मोहम्मद तला भी थे, और क्रू चीफ नायक मुदस्सर फ़याज़ भी थे। इनकी खैर तलाश शुरू हुई और आज सुबह तक भी उम्मीदें बाकी थीं कि शायद ये हेलीकॉप्टर किसी जगह पे उतरा हुआ पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग उनको तलाश कर रहे थे उनको नज़र आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उस वक़्त तमाम कौम मग़मूम होगी जब पता चला कि ये 6 के 6 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए, और ये हेलीकॉप्टर जो था वो मूसा गोट के इलाका है वहाँ पे लसबेला का, वहाँ पर इसका मलबा पाया गया, और ये तमाम शोहदा की लाशें भी वहीं से रिकवर की गई। अच्छा, अब ये जो मामला है इसमें हम आगे चलते हैं कि क्या ये वाक़या कोई दहशतगर्दी थी या कि ये कोई महज एक हादसा ही है। इसके हवाले से अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। फ़िलहाल तो उसी खबर पे हमें चलना चाहिए जो कि DG ISPR की तरफ से जारी की गई है। ISPR ने अपनी इस खबर में कहा कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक एक हादसा था, ये मौसमी ख़राबी की वजह से होता है। पता ये चला कि जो जनरल सरफराज अली थे उनके साहबजादे जो थे वही उनके ADC भी थे, और वो एक दूसरे हेलीकॉप्टर में सवार थे, और वो हेलीकॉप्टर जो है वो ख़राब मौसम के बावजूद किसी तरह कराची पहुंचने में कामयाब हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे सवालात उठते हैं। एक सवाल ये उठता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो BLF वगैरह जो कुछ तंजीमें हैं वो ऐसी काम कर रही हैं जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी मुबैना तौर पर मुलव्वस रही हैं, तो क्या ये उनकी कार्रवाई हो सकती है? इसका एक जवाब तो ये दिया जा सकता है कि जी लसबेला के इलाके में ऐसा उनका कोई मामला नहीं है जहाँ पर से ऐसी कोई कार्रवाई की जा सकती हो, लेकिन वो जो तंजीमें हैं स्पेशली BLF वो लसबेला के इलाके में भी कार्रवाइयाँ करती रही हैं और कराची तक भी करती रही हैं, तो कार्रवाई तो वो किसी जगह पर भी कर सकती हैं। इब्तदाई खबर यही है कि ये एक हादसा था और मौसम की जो ख़राबी थी शिद्दत की वजह से ये हादसा पेश आया है, लेकिन बहरहाल इस इम्कान को दहशतगर्दी वाले को रद्द नहीं किया जा सकता जब तक पाक फ़ौज की अपनी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल नहीं हो जाती। मौके पर तफ्तीशी टीमें मौजूद हैं, जब वो तफ्तीशी टीमें अपना रिज़ल्ट देंगी तो उसके बाद इस हवाले से कोई हतमी बात की जा सकेगी, लेकिन फ़िलहाल दहशतगर्दी या हादसे में से किसी एक इम्कान को हतमी बहरहाल नहीं कहा जा सकता। अब हम आते हैं जनाब उस खबर की तरफ जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि क्या लेफ्टिनेंट जनरल जो सरफराज अली हैं ये पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ हो सकते थे। इस हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने हैं। एक तो जो सीनियरिटी लिस्ट है, जब जो अपना मतलूबा वक्त है, जो मौजूदा आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी रिटायरमेंट के बाद क्या ये उस लिस्ट में आते थे या नहीं आते थे, ये एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात यह है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं वो तमाम के तमाम उस अहलियत के हामिल होते हैं जो कि आर्मी चीफ बन सकते हैं, और उसके बाद आर्मी चीफ का इंतखाब बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के किया जाता है। अब लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद जो हैं ये भी एक ऐसे अफसर थे जिन्होंने पाक फ़ौज के बहुत अहम तरीन ओहदों पर काम किया है। इस वक्त भी जिस पोस्ट पर थे कोर कमांडर सदरन कमांड, ये भी एक अहम तरीन पोस्टिंग समझी जाती है। जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी उसमें भी इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया, और ये डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस जैसे अहम और हसास तीन ओहदे पर भी फाइज रहे हैं।
تو آپ اگر پاکستان کی فوج کی تاریخ دیکھیں تو آپ جو میں 2 مثالیں دے دیتا ہوں، اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک مثال ہے جنرل ضیاء الحق صاحب کی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کو آرمی چیف بنایا تھا، بہت سارے جرنیلوں جو سینئر تھے ان کو نظر انداز کر کے جو جنرل ضیاء الحق تھے ان کو آرمی چیف بنایا گیا تھا۔ اسی طرح جو نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے جب پرویز مشرف صاحب کو منتخب کیا تھا تو اس وقت بھی جنرل پرویز مشرف سے جو سینئر ہیں وہ بہت سارے جرنیل موجود تھے، لیکن انہوں نے آرمی چیف بنایا جنرل پرویز مشرف صاحب کو۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید جو تھے وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل ہونے کے ناطے اور اپنی جو کیریئر ہے، اپنا ایک ریکارڈ ہے، اس کے مطابق آرمی چیف بننے کے اہل تھے اور نگاہ انتخاب ان پر بھی پڑ سکتی تھی۔ لیکن یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن ایک بہت اہم خبر ہے، اور وہ اہم خبر یہ ہے کہ جس وقت یہ سارا معاملہ ہوا یہ شہادت والا، اس سے کچھ روز قبل لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید کی صاحبزادی کی شادی تھی، اور وہ صاحبزادی کی شادی جو تھی وہ راولپنڈی میں انجام پائی، اور اس شادی میں جو ہے تقریباً پاکستان کی فوج کے تمام جو سینئر جرنیل تھے وہ اس میں شریک تھے، اور جو خود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اس شادی میں شریک تھے۔ میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں یہ عرض کی تھی کہ وہ کون سی اہم بات تھی جو اس شادی میں تھی۔ اس شادی میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ بات تھی کہ اس شادی میں جتنے پاک فوج کے افسران ہیں اور جو دیگر مہمان تھے، انہوں نے بھی اس چیز کو بڑی خصوصی طور پر نوٹ کیا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بہت زیادہ قریب تھے، اور سب لوگوں کو یہ واضح طور پہ محسوس ہوا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور ان کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اس چیز سے بھی یہ تاثر ملتا ہے کہ ممکن ہے کہ جو جانے والے آرمی چیف ہیں وہ اپنے طور پہ جو نام ریکمینڈ کرتے ہیں ان میں جنرل سرفراز علی کا بھی نام ریکمینڈ کر سکتے تھے، کیونکہ ایک تو ہوتی ہے سینیارٹی لسٹ، اس سینیارٹی لسٹ میں سے بھی بیسکلی جو سلیکشن کرنی ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کرنی ہوتی ہے، لیکن جو آرمی چیف کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے وہ جو ایک سمری بنا کے بھیجی جاتی ہے 3 افسروں کی یا 5 افسروں کی، وہ اپنی جگہ پہ اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ آرمی چیف عموماً اپنی ذاتی رائے بھی ساتھ دے دیا کرتے ہیں، اور عموماً یہ دیکھا گیا کہ وہ جو آرمی چیف رائے دیتے ہیں جو جانے والے، اس رائے کو مقدم سمجھا جاتا ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے۔ تو یہ جو ان کی صاحبزادی کی شادی تھی، اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ سے جو ان کی خاصی قربت کو محسوس کیا گیا تھا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اگلے آرمی چیف ہو سکتے تھے۔ اب وہ آرمی چیف ہوتے یا نہ ہوتے، لیکن بنیادی طور پہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کا نقصان بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے۔ نہ صرف یہ کہ یہ لیفٹیننٹ جنرل تھے، بلکہ جو دوسرے تھے ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد حنیف صاحب شہید، اور جو کمانڈر انجینئر 12 کور تھے بریگیڈیئر محمد خالد شہید، اور جو میجر سعید احمد تھے جو آرمی ایویشن کے پائلٹ تھے، جی ڈی پائلٹ جنہیں کہتے ہیں، وہ اس ہیلی کاپٹر کے پائلٹ تھے، اور جو کو پائلٹ تھے وہ میجر محمد طلحہ تھے، اور یہ تمام کے تمام لوگ تھے، اور جو ساتھ کریو چیف تھے نائک مدثر فیاض۔ لیکن جب بھی کوئی آفیسر کمیشن حاصل کرتا ہے اور وہ جب مختلف عہدوں پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ اس ملک کا خزانہ اس شخص کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کو اپنے پروفیشن میں مہارت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب وہ بڑھتے بڑھتے جو اس کا رینک جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، ملک و قوم کے لیے وہ شخص اتنا ہی قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس بندے کے اوپر جو ریاست ہے اس نے اس کو تیار کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنے بہت سارے اخراجات کیے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اس ملک کے لیے سرو کرے گا، اور یہ بجا طور پر یہ تمام افسران جو ہیں وہ سرو کرتے ہیں ملک کے لیے۔ اور جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے وہ شہید ہونے والے کی اپنی فیملی کے لیے تو ہوتا ہے، پاک فوج کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ملک اور قوم کا بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک واقعہ ایسا تھا جس میں بہت سارے افسران ایک دم سے چلے گئے اور پاک فوج کو اس کا بہت نقصان پہنچا۔ سیاست اپنی جگہ پہ، میں بات کروں پاک فوج کو پہنچنے والے نقصان کی۔ جو جنرل ضیاء الحق صاحب کا طیارہ جب کریش ہوا تھا، اس میں بھی پاک فوج کے بہت سارے افسران یکدم جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اور ایک بڑا خلا آ گیا تھا، اس خلا کو پر ہوتے ہوئے بہت وقت لگا۔ اسی طرح یہ جو حادثہ ہے اس میں بھی جو ہے وہ 5 افسران اور ایک جو اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور یہ بھی پاک فوج کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ جو تھوڑا سا میں آپ کو ان کا تعارف کروا دوں، یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید جو ہیں وہ کمانڈر صدرن کمانڈ اور کمانڈر 12 کور،
یہ ان کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں اور لاہور کے بنیادی طور پہ یہ رہنے والے ہیں، اور انہوں نے مارچ 1989 میں آزاد کشمیر 6 ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا تھا، اور ان کی 33 سال کی سروس تھی پاکستان آرمی کے اندر۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ جو تھے ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ تھے میجر جنرل امجد حنیف صاحب، ان کی بھی ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں، اور راولہ کوٹ سے ان کا تعلق تھا آزاد کشمیر سے، اور انہوں نے کمیشن حاصل کیا تھا آزاد جموں کشمیر ریجمنٹ 19 میں اپریل 1994 میں۔ 29 سال ان کی بھی سروس تھی پاکستان آرمی کے لیے۔ اور جو کمانڈر انجینئر 12 کور تھے بریگیڈیئر محمد خالد، انہوں نے سوگواران میں اپنے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں چھوڑی ہیں، فیصل آباد سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے کمیشن حاصل کیا تھا 20 انجینئر بٹالین میں۔ چوتھے جو تھے وہ میجر سعید احمد، یہ پائلٹ تھے، ان کا بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، اور یہ لڑکانہ کے رہائشی تھے، جبکہ میجر محمد طلحہ جو تھے ان کے بھی 2 جو بیٹے ہیں وہ ہیں بلکہ۔ اور پھر اس کے ساتھ جو کریو چیف تھے نائک مدثر فیاض، ان کی ابھی شادی، وہ نوجوان آدمی تھے، نارووال کے رہنے والے تھے، ان کی بھی نئی شادی تھی، اور ان کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ ابھی باپ بننے والے تھے، اور کچھ دنوں میں انہیں باپ بننے کی خوشخبری مل رہی تھی، لیکن وہ جو ان کا جو دنیا میں آنے والا بچہ ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ یتیم ہو گیا۔ لیکن ان لوگوں نے ملک کے لیے جان دی ہے، یہ ریلیف کے لیے کام کر تھے، اپنے جو مجبور پاکستانی سیلاب میں متاثرین پھنسے ہوئے تھے، متاثرین تھے، ان کی مدد کے لیے گئے ہوئے تھے، اور پھر وہ وقت زیادہ ہو گیا، اور پھر جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے مرتبے سے سرفراز فرمایا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام الواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور پاک فوج کو آئندہ کسی بھی ایسے نقصان سے بچائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لہو کی دستک سے آ جگایا، نقد ہے سارا نہ کچھ بقایا، کہ